کی اسٹوری ٹیل۔ آج کی کہانی ایک بہت بڑے ہاتھی کی ہے جس نے جنگل میں سب کو بہت تنگ کیا۔ سب اس سے بہت تنگ آ گئے تھے۔ پھر اس کو کیسے اور کس نے سبق سکھایا، جس کے بعد ہاتھی کو سب سے معافی مانگنی پڑی۔ آئیں کہانی سنتے ہیں۔ ایک ہرے بھرے جنگل میں ایک طاقتور ہاتھی رہتا تھا جو باقی تمام جانوروں سے بہت بڑا تھا۔ بہت بڑا اور بے پناہ طاقت کی وجہ سے وہ اکثر چھوٹے جانوروں کو بہت پریشان کرتا تھا۔ جنگل کے رہنے والوں میں چونٹیوں کا ایک محنتی خاندان بھی تھا۔ وہ ہر روز بہت محنت سے کھانا اکٹھا کرتے تھے۔ ایک دن جب چونٹیاں کام پر جا رہی تھیں تو ہاتھی نے حسب معمول شرارتی انداز میں ان پر پانی پھینک دیا۔ ارے کیا بات ہے، تم کیوں دوسروں کو پریشان کرتے ہو؟ ایک چھوٹی چونٹی نے ہمت کر کے پوچھا۔ ہاتھی نے بے پرواہ ہو کر جواب دیا، اوہ چپ رہو تم چھوٹی چونٹی، تم نے ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میں تمہیں کچل دوں گا۔ اپنی جان کے خوف سے چونٹی خاموش رہی اور اپنے راستے پر چل پڑی۔ اس رات چونٹیوں نے ہاتھی کے رویے پر ایک میٹنگ کی۔ آپ کو ہاتھی سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے تھی، ایک چونٹی نے مشورہ دیا۔ وہ بہت بدمزاج اور بہت مضبوط ہے، وہ آپ کو کچل سکتا ہے۔ لیکن ننھی چونٹی بہت پرعزم تھی۔ اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اس نے سوچا۔ اگلے دن جب چونٹیاں کام پر جا رہی تھیں تو ننھی چونٹی نے فیصلہ کیا کہ وہ اب ہاتھی کو سبق سکھائے گی۔ خاموشی سے وہ ہاتھی پر چڑھی اور اس کی سونڈ تک پہنچی اور پھر اس میں داخل ہو گئی۔ اندر آتے ہی اس نے حساس گوشت کو کاٹنا شروع کر دیا۔ آؤچ، درد ہو رہا ہے، ہاتھی نے درد سے آواز نکالی۔ اس نے کاٹنے کو روکنے اور چونٹی کو اپنی سونڈ سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ بہت بڑا ہاتھی ننھی چونٹی کے سامنے بے بس ہو گیا۔ پلیز رکو، اب اسے روک دو، ہاتھی نے عرض کیا۔ چونٹی نے جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ اب آپ جان چکے ہوں گے کہ جب آپ دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں تو کیسا محسوس ہوتا ہے۔ ہاں میں کرتا ہوں، پلیز اب رک جاؤ، ہاتھی پکارا۔ اچھا پھر؟ چونٹی نے اپنا کاٹنا بند کیا اور ہاتھی کی سونڈ سے نکل کر باہر آ گئی۔ میں معافی چاہتا ہوں، ہاتھی نے پرخلوص ہو کر کہا۔ میں سمجھ گیا ہوں کہ دوسروں کو بھی کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں دوبارہ اب کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ بچوں، ہم نے اس کہانی سے یہ سیکھا کہ ہمیں دوسروں کے ساتھ بہت اچھے سے اور احترام کے ساتھ پیش آنا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں۔ دوسروں کو تکلیف دینا کبھی بھی کسی کے لیے خوشی نہیں لا سکتا، لیکن اچھے سے اور ہمدردی سے پیش آنے سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔